السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کا ویڈیو بہت اہم ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا، موزے کی مسح کا بیان، یعنی پیر میں جو موزہ پہنا جاتا ہے بغیر کھولے اس پر مسح کرنا کیسے کیا جاتا ہے اور کیا کرنا جائز ہے یا نہیں، اس ویڈیو میں مکمل بتائی جائے گی۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خف یعنی موزے پر مسح کا بیان۔ جو شخص موزہ پہنے ہوئے ہو وہ اگر وضو میں بجائے پاؤں دھونے کے موزوں پر مسح کرے تو جائز ہے، بہتر ہے کہ کوئی حرج نہ ہو تو اتار لے۔ مسئلہ ایک، جس پر غسل فرض ہے وہ موزوں پر مسح نہیں کر سکتا۔ مسئلہ دو، مسح کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، موزے ایسے ہو کہ گھٹنے چھپ جائے، اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور دو، ایک انگلی کم ہو تو بھی مسح درست ہے، ایڑی نہ کھلی ہو۔ نمبر دو، پاؤں سے چپٹا ہو کے اس کو پہن کر آسانی کے ساتھ چل پھر سکے۔ نمبر تین، چمڑے کا ہو یا صرف تلا چمڑے کا ہو، باقی حصہ کسی اور دبی چیز کا جیسے کرنچ وغیرہ۔ مسئلہ تین، ہندوستان میں عموماً سوتی یا اونی موزے پہنے جاتے ہیں، ان پر مسح جائز نہیں، ان کو اتار کر پاؤں دھونا فرض ہے۔ نمبر چار، وضو کر کے پہنا ہو، یعنی اگر موزہ بے وضو پہنا تھا تو مسح نہیں کر سکتا۔ مسئلہ چار، تیمم کے موزہ پہنے گئے تو مسح جائز نہیں۔ نمبر پانچ، نہ حالت جنابت میں پہنا ہو نہ بعد پہننے کے جنب ہوا ہو۔ نمبر چھ، مدت کے اندر ہو اور اس کی مدت مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہے اور مسافر کے لیے واسطے 3 دن 3 رات۔ مسئلہ 6، موزہ پہننے کے بعد پہلی مرتبہ جو حدث ہوا اس وقت سے مدت کا شمار ہوگا۔ مثلاً صبح کے وقت موزہ پہنا اور ظہر کے وقت پہلی بار حدث ہوا تو مقیم دوسرے دن کی ظہر تک مسح کرے اور مسافر چوتھے دن کی ظہر تک۔ نمبر 5، موزہ پاؤں کی 3 انگلیوں کے برابر پھٹا نہ ہو، یعنی چلنے میں 3 انگلی بدن ظاہر نہ ہوتا ہو۔ مسئلہ 6، موزہ پھٹ گیا یا سین کھل گئی ویسے ہی پہنے رہنے کی حالت میں چلنے میں 3 انگل دکھائی دیتا ہے تو مسح جائز نہیں، یعنی پھٹے موزہ میں 3 انگل سے کم پاؤں کھلے تو مسح جائز ہے اور 3 انگل یا اس سے زیادہ کھلے تو جائز نہیں۔ مسئلہ 7، گھٹنے کے اوپر موزہ چاہے جتنا ہی پھٹا ہو کچھ حرج نہیں، مسح ہو سکتا ہے۔ پھٹنے کا اعتبار گھٹنے کے نیچے سے حصوں کے ہے۔ مسح موزہ کا طریقہ، مسح کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ تر کر کے داہنی ہاتھ کی 3 انگلیاں داہنے پاؤں کے موزے کی پیٹ کے سر پر رکھ کر پنڈلی کی طرف کھینچے، کم سے کم 3 انگل کھینچے اور سنت یہ ہے کہ پنڈلی تک پہنچائے اور بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں پر اسی طرح کرے۔ مسئلہ 8، مسح میں 2 فرض ہے۔ نمبر 1، ہر موزہ کا مسح ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر ہونا۔ نمبر 2، مسح موزے کی پیٹھ پر ہونا۔ مسئلہ 9، مسح میں 3 باتیں سنت ہے۔ نمبر 1، ہاتھ کی پوری 3 انگلیوں کی پیٹ سے مسح کرنا۔ نمبر 2، انگلیوں کو کھینچ کر پنڈلی کی طرف لے جانا۔ نمبر 3، مسح کرتے وقت انگلیوں کو کھلی رکھنا۔ مسئلہ 10، انگریزی بوٹ جوتے پر مسح جائز ہے اگر گھٹنے اس سے چھپے ہو بہار شریعت۔ مسئلہ 11، عمامہ، برقع، نقاب اور دستانہ پر مسح جائز نہیں۔ موزے پر مسح کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ مسح جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ یہ ہے۔ نمبر 1، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے مسح بھی جاتا رہتا ہے۔ نمبر 2، مسح کی مدت پوری ہو جانے سے مسح جاتا رہتا ہے اور اس صورت میں صرف دونوں پاؤں دھو لینا کافی ہے۔
پھر سے پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اور بہتر یہ ہے کہ پورا وضو کر لے۔ نمبر 3، موزہ اتار دینے سے مسا ٹوٹ جاتا ہے، چاہے ایک ہی اتارا ہو۔ مسئلہ 12، وضو کی جگہوں میں پھٹن ہو یا پھوڑا یا اور کوئی بیماری ہو اور وہاں پر پانی بہانا نقصان کرتا ہو یا سخت تکلیف ہوتی ہو تو بھینگا ہاتھ پھیر لینا کافی ہے، اور اگر یہ بھی نقصان کرتا ہو تو اس پر کپڑا ڈال کر کپڑے پر مسا کرے، اور جو یہ بھی نقصان ہو تو معاف ہے، اور اگر اس میں کوئی دوا بھر لی تو اس کو نکالنا ضروری نہیں، اس پر پانی بہا دینا کافی ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ پریشانی ہو تب آپ اس کا استعمال کریں، اور زیادہ پریشانی نہ ہو تو بہتر کیا فرض ہے کہ آپ اس پر پانی بہائیں۔ سامعین اکرام، آج کا ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ العزیز کل ملتے ہیں اگلے موضوع پر۔ صلی اللہ علی النبی امہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلام، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل پر ہر روز ویڈیو ڈالی جاتی ہے جو قرآن و حدیث کے روشنی پر ہوتا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں جو خامیاں غلطیاں ہو تو آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کومنٹ میں یا انسٹاگرام پر۔ انسٹاگرام آئی ڈی عبدالغنی قادری رضوی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ بھی اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا زبان بھی پھسل سکتا ہے۔ اور جو حضرات ہمارے چینل کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب و لائک اور کومنٹ کریں جو بھی سوال ہو انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں جواب دیا جائے گا۔